صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، میرے محبوب مرشد سجن سائی کے صدقے مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی محفل روحانی طلباء جماعت سے منسوب ہے، اور یہ میری سعادت ہے کہ جب روحانی طلباء جماعت بنی 1978 میں، اس وقت سب سے پہلا مرکزی جنرل سیکریٹری یہ عجز تھا۔ حضور سنا سائی نور اللہ مرکزہ کے ساتھ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کی اللہ نے حاضری نصیب فرمائی۔ یہ میرے محبوب سنا سائی نور اللہ مرکزہ کی ایک بڑی خواہش تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بڑے بوڑھے عمر رسیدہ لوگوں کو تبلیغ کرنا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا کہ نوجوانوں کے ساتھ۔ فرماتے تھے کہ بڑے لوگ بڑی عمر کے وہ اخبار کے کاغذ کے مانند ہیں، اور نوجوان سفید کاغذ کی مانند ہیں، جو لکھنا چاہیں لکھیں، اور اخبار پر جو لکھیں گے وہ ہر ایک پڑھ بھی نہیں سکے گا، اور لکھنا بھی مشکل، کیونکہ اس پر لکھنے کی جگہ پہلے سے ہے ہی نہیں۔ تو میرے دوست، میری یہ سعادت کہ آج اللہ نے مجھے آپ کے ہاں حاضر ہونے کی سعادت بخشی، اور وہ بھی روحانی طلباء جماعت کی محفل میں مات صاحب کی، کیونکہ آپ کی والد گرامی کی وصال پر یہ عجز حاضر تو ہوا تھا، بلکہ ان کے وصال سے کچھ دن پہلے ایک محفل ہوئی تھی، اس میں بھی یہ عجز حاضر ہوا تھا۔ اللہ کی شان ہے، بظاہر کوئی آپ کو بیماری نہیں تھی، بظاہر کوئی ایسی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن انسان مہمان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ تنظیم کے ماتحت کام کرنا اور آسان ہے۔ تنظیم سے مل کر ایک تو اللہ کا یہ حکم، اس پر عمل ہوتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاۃِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو بٹھاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں وہ لمحات گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آج تو مرکز کی بہت ہی اعلیٰ عمدہ حالت ہے۔ بھائی ہمارے رفیق الاصلاح والے
اگر میں اس پوری محفل میں سے سب سے زیادہ پرانے سے پرانا دوست کا نام لوں تو مولانا سائیں محمد رفیق صاحب علیہ السلام والے، جن کے والد حضرت سائیں محمد زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے چچا حضرت مولانا سائیں خلیفہ احمد زمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جب یہاں آیا 75 میں تو نہ لائٹ تھی، نہ پانی تھا، نہ کوئی یہاں روڈ تھے۔ 19A اور 19D بسیں چلتی تھیں گورنمنٹ کی، قطار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا، بس کی سیٹیں پوری ہوئی، بندے کھڑے رہ گئے، گاڑی چلی گئی۔ اس دور میں مجھے محبوب سنا سائیں نور اللہ مرکزو نے یہاں حکم فرمایا ٹھہرنے کے لیے، اور فرمایا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ استقامت کے ساتھ اس مرکز میں رہیں گے۔ اور اللہ نے جب تک مجھ سے کام لینا چاہا میں اپنے محبوب مرشد کے حکم کے مطابق ہی رہا۔ پھر سجن سائیں کا دور آیا، وہ دور بھی آپ کے ساتھ جاتا رہا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالی تعاون کے لیے مرکزوں کی مالی مدد زکوٰۃ، فطرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو آپ دے رہے ہیں زکوٰۃ، فطرات، صدقات، یہ آپ تک محدود نہیں ہے، یہ آپ کا دیا ہوا مال، اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ملے گا۔ چاہے آپ نے صدقات دیے، زکوٰۃ دیے، انہوں نے آپ کے والدین کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے دینے سے ہی آپ پر جو ذمہ داری ہے والدین کے لیے، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، سکھائی ہے رب نے۔ کیسی، کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب کریم رحم فرما میرے ماں باپ پر، کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا اور انہوں نے مجھے پالا پوسا، صغیر بچہ۔ ہم اور آپ کے گھروں میں صغیر بچے پیدا ہو رہے ہیں، رشتہ داروں میں، پڑوسوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا کچھ صورت ہوتی ہے، کیا وہ کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا بالکل برہنہ آتے ہیں۔ والدین کپڑا پہناتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بالخصوص والدہ اس کی گندگی وغیرہ پوری صاف کرتی ہے۔ تو آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے پاس چلو اتنی حیثیت نہیں کہ زکوٰۃ دیں، اتنی حیثیت نہیں کہ آپ فطرہ نکالیں، اتنی حیثیت نہیں کہ صدقات دیں، لیکن اگر 10 روپے بھی دے دیے تو وہ آپ کے آخرت میں آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بہت کچھ سرمایہ بن کے ظاہر ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے ضرور کچھ کریں اور اپنے والدین کے لیے ضرور کچھ کریں۔ اور ان مراکز کی آبادی ہم اور آپ کی وجہ سے ہے، تو کیا اگر ہم نہیں آئیں گے تو کیا خیال ہے مرکز غیر آباد ہو جائیں گے؟ جی نہیں، اللہ آپ کی جگہ کن اور لوگوں کو لائے گا۔ صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے بھی اور لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑی مرکز کے خدمت کی دعوے کیے،
آج کہاں ہے وہ؟ اللہ نے ان کی جگہ آپ کو لائے۔ عین ممکن ہے کہ وہ وفات نہ کر گئے ہوں، حیات ہوں، لیکن اللہ نے ان کے دل کی رغبت ادھر سے چھین لی ہے۔ تو یہ ضرور دعا کیا کریں کہ یا اللہ میرے محبوب مرشد کے جو مراکز ہیں میرے دل کی رغبت ادھر ہی رکھیے گا، رغبت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا کچھ بولنا تھا، کیا بولنا چاہیے تھا، بولنے والے تو بول گئے، واہ واہ زبردست ماشاءاللہ۔ اتنا عرض کر دوں کہ آج میرا خیال ہے کہ 8 شعبان ہے، میرا خیال ہے 8 شعبان حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ لاڑکانوں میں حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 8 شعبان کو ہوا۔ 6 دسمبر تھا، 12 دسمبر تھا اور 8 شعبان تھا۔ 1964 میں حضرت پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا۔ میرے سجن سائیں کی ولادت باسعادت 1962 میں ہے رحمت پور شریف میں۔ میرے محبوب پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کان مبارک میں اذان فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا سجن سائیں کے لیے، فرمایا تھا اے اس سلسلے دے شیر حسن، یہ اس سلسلے کے شیر ہوں گے۔ شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پورا جنگل اس کے حوالے ہوتا ہے، جہاں جانا چاہے۔ تو میرے محبوب مرشد کے لیے بھی پوری دنیا، جیسے حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں ہم نے پوری دنیا کو ایک نظر دیکھا۔ ہمیں کیسے ملی پوری دنیا؟ کخردلۃ، جیسے سرسوں کا دانہ ہتھیلی پر، کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میرے دوست، اولیاء اللہ کے سامنے پوری دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔ مزید ٹائم لینے لگا، کبھی تو ہم سوچتے تھے پاکستان والے کہ فارین میں جو حضور کے متعلقین ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، وہ بیچارے وہاں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں، کیسے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سال 2 سال میں سالانہ عرس پہ یا دوسرے سالانہ عرس پہ الہ آباد شریف آ جاتے ہیں۔ اب آپ اور ہم سوچیں کہ حضور جب سال پورا باہر ہوتے ہیں تو کیا ہم صافہ اتار کے پھینک دیتے؟ کیا ہماری داڑیاں باقی نہیں رہتی؟ حضور ہوتے وہاں ہیں، نظر یہاں ہوتی ہے۔ حضور کو سب پتہ ہے کہ مرکز روحانی میں کیا ہو رہا ہے، کون گھر سے نکلا ہے، اس کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، کیا نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ، ٹائم اتنا مجھے لینا نہیں چاہیے تھا، لیکن بڈھے آدمی کا کام ہے بہت بولنا۔ معذرت کے ساتھ، السلام علیکم۔